آپ نے بہت عمدہ سوال بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ کے فضل سے آپ سنی بریلوی ہیں۔ دیکھیے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ تفرقہ میں ہم نہیں پڑھ رہے، دوسرے فرقے پڑے ہیں، یعنی کہ انہوں نے نئی راہ نکالی ہے، نیا طریقہ نکالا ہے، نیا فرقہ بنایا ہے۔ اور چونکہ ان کا جو فرقہ ہے اس کے عقائد و نظریات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کو یہ آیت مبارکہ ایڈریس کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے، مخاطب ہے کہ تم اس طرح کے کام نہ کرو۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں دین میں، اگر وہ بے باکی کرتے ہیں، بے باک بنتے ہیں اور اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناتے ہیں تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیں گے۔ ظاہر اس کے علاوہ کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس حکومت ہوتی جس طرح کی دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں تھی تو کوئی بھی بد مذہب جرت نہیں کرتا تھا اس طرح بد مذہبی پھیلانے کی۔ اس وقت بھی لوگوں کو طرح طرح کے خیال آتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتہ چلا بھی بصرہ میں کوئی شخص ہے بالکل نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس کو بلا لیا، طلب کر لیا، اس کو سمجھایا کہ تمہاری یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے۔ اور کہتا نہیں میری یہ دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا بھی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سوچ ہی غلط ہے، تم دلیلیں نہ دو، توبہ کرو۔ کہتا نہیں جی میں توبہ نہیں کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ پکڑ لیا، اس کو مارنا شروع کیا۔ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر ٹیررازم، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جا رہی۔ وہ حاکم اسلام تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ظاہر ان کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی انلیگل کام کرتا ہے ملک میں تو اس کی اصلاح کریں۔ تو انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی بس ہو گئی، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اچھا، مار کھا لی اس نے، اور وہ بھی ایک صحابی رسول سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی وہ باز نہیں آیا۔ پھر چند دنوں بعد پھر نکالا، پھر مارا، پھر جیل میں ڈالا، یعنی کہ حتیٰ کہ آخر میں وہ تائب ہو گیا۔ جسے کہتے ہیں نا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اس پہ مثال وہ صادق آئی۔ اس کی چھترول ہوئی ہے، وہ مان گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کبھی بھی مجمع میں بیٹھ نہیں سکتا، گو کہ اس نے اعلان کیا میں نے توبہ کر لی ہے، مگر کیا پتہ اس کے جراثیم ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ مجمع میں بیٹھ نہیں سکتا، کبھی بھی تقریر نہیں کر سکتا، یہ بالکل الگ رہے گا اور لوگ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ حد کفر تک ہوتی تو مرتد ہوتا تو اس کی سزا اسلام میں قتل ہے، حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے۔ مگر چونکہ وہ صرف گمراہ تھا اس لیے اس کو چھوڑا اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی بد مذہبی آگے نہیں پھیلا سکے۔ تو وہاں کے گورنر کو بھی تاکید کر دی اور پولیس کو اور سارا کچھ۔ اب کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے پاس اب یہ فیسلٹی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بنا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سارے ہی مانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں۔ آپ کو بھی شک نہیں ہے، مجھے بھی اللہ کے فضل سے کوئی شک نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم صحابہ کرام کی عقیدے پر ہیں، مگر نیا فرقہ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ وہ تو علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق ہے، علی ولی اللہ و خلیفتم بلا فصل، وہ اپنی اذان میں 3 بار روزانہ اعلان کرتے ہیں
کبھی غور کیا ہوگا آپ نے؟ خلیفہ بلا فصل کا سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہے بغیر فاصلے کے خلیفہ. بھی یہ تو حقیقت کے خلاف بات ہو رہی ہے. وہ تو چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے ہیں. ان کی مراد کیا ہے؟ ان کا یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں، بک رہے ہیں کہ پہلے تینوں خلیفہ جو ہوئے ہیں وہ خلافت ناحقہ تھی، غاصبہ تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب آپ بتائیں فرقہ میں کون پڑے؟ یہ جو نئے لوگ ہیں یا صحابہ کرام؟ نئے لوگ پڑے، لازمی بات ہے. تو اب ان کا نام رکھا گیا رافضی. ان کو بعد میں شیعہ بھی کہا جانے لگا. یہ خود بھی شیعہ کہلانے لگے. شیعہ نے حیدر کرار، یعنی کہ حیدر کرار کا گروہ اپنے آپ کو دعویٰ ان کا یہ ہوتا تھا. مگر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کا سختی سے رد فرمایا اور ایسی سوچ کو غلط قرار دیا. بلکہ جو آپ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے تھے آپ کے سامنے، آپ ان کے لیے بھی کہتے تھے کہ اگر کسی نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. تو تفضیلیت گمراہی ہوتی ہے، کفر نہیں ہوتی. مگر ابو بکر و عمر کی خلافت کو غاصبہ کہنا معاذ اللہ اہل سنت کے نزدیک کفر ہے. تو اب ان بدبختوں سے بچنے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے سوائے اس کے کہ ہم ان سے تعلق ختم کر دیں؟ نہ ہمارے پاس حکومت، نہ ہمارے پاس کوئی چارہ. اسی طرح پھر مطلب جو دور چلتا گیا، مختلف فرقے آئے، ختم ہوئے. ہمارے انڈیا پاکستان میں فی الحال ایک فرقہ ہے وہابی، اہل حدیث جسے کہتے ہیں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے. چلو جی، خود ہی قرآن کھولو، حدیث کھولو، جو سمجھ آتا ہے کر لو. چلو جی، مطلب چاہے عربی پڑھنی نہ آتی ہو، خالی اردو ترجمے پڑھ پڑھ کے تو اب خود ہی جو سمجھ آتا ہے کر لو. حالانکہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. مرتبہ اجتہاد ایک بہت بڑا عالم ہونا شریعت میں مطلب مانا جاتا ہے. تو اسی لیے علماء نے قرار دیا کہ جو مجتہد ہے اس کی غیر مجتہد تقلید کرے. اسی لیے ہم حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں. اہل سنت جو ہیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، وہ 4 گروہ میں ہیں. یہ فرقہ نہیں، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تفرقہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. سمجھ کے بات؟ تو یہ چاروں حق پہ ہیں. چاروں ائمہ اہل سنت جو ہیں یہ حق پہ ہیں. اب وہابی آ گئے جی ہم کسی بھی امام کو نہیں مانتے. اب آپ بتائیں کہ ہم وہابیوں کی مانیں یا اپنے اماموں کی مانیں؟ سواد اعظم جو اہل سنت و جماعت کا اس کی مانیں؟ کس کی مانیں؟ لازمی بات ہے ہم جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء ہیں انہی کی بات مانیں گے. اور ہم وہابیوں سے بحث کریں گے، ان کو سمجھائیں گے. اگر وہ مان جاتے ہیں اچھی بات، نہیں مانتے تو ان کا بھی وہی علاج جو ہم نے شیعہ کا کیا تھا. پھر تیسرے نمبر پہ آ گئے دیوبندی. یہ نئی بیماری ہے، بالکل ہی عجیب بیماری ہے. دعویٰ ہے کہ حنفی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سارا دعویٰ ہے، مگر سوچ وہی وہابیوں والی ہے. بات بات پہ مسلمانوں کو بدعتی کہنا اور کفر و شرک کے فتوے لگانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی جو محفل ہے، جس میں تلاوت ہو، نعت ہو، درس و بیان ہو، ذکر ہو، دعا ہو، حلال طیب کھانا کھلایا جائے، محفل میلاد، یعنی کہ اس کو یہ مطلب بدعت قرار دیتے ہیں. اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کرتے ہیں. بلکہ ان کے بڑوں نے تو گستاخیاں لکھی بھی ہیں جن کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا. اور جن کو ان کی کفریات کا پتہ ہے اور پھر بھی ان کو مسلمان ہی کہے، اپنا پیشوا کہے، وہ بھی کافر ہے. مگر جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے ہم ان کو کافر نہیں کہتے، مگر چونکہ وہ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو یہ بھی مطلب وہابیوں کے ساتھ ہی، دوسرے لفظوں میں یہ بھی وہابیوں کے کھاتے میں چلے گئے ہیں.
گو کہ یہ سنی حنفی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر کہانی ہماری اب تک۔ قادیانیوں کا بھی دعویٰ اسلام کا ہے، مگر چونکہ اس کو تو سارے فرقے ہی کافر مانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، تو ان کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں۔ تو یہ طریقے جو ہے نا جی، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، یہ فرقہ دین میں انہوں نے ڈالا ہے، توبہ ان پر لازم ہے، رجوع یہ کریں۔ ہم تو اسی طریقے اہل سنت پہ ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو تفرقہ بازی اسلام میں ان لوگوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو حدیث پاک کے مطابق یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، وہ ہیں اہل سنت و جماعت۔ تو ہم اس پر ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہمیں اس پر رہنا ہے تاکہ ہم جنت کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خیر خواہ اہل سنت مولانا شاہد بریلوی سلمہ القوی، UK۔